بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے 3 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ بلاول زرداری دبئی چلے گئے ہیں اور ذرائع کے مطابق وہ دبئی کیوں فرار ہوئے ہیں، کون سے امریکہ کے آفیشلز کے ساتھ ان کی ملاقات ہونے جا رہی ہے، وہ کس ایجنڈے پر بیرون ملک گئے ہیں، اور خاموشی سے بلاول زرداری پچھلے 3 دن سے پریس کانفرنس کر رہے تھے لیکن خاموشی سے وہ دبئی گئے ہیں۔ دبئی سے آگے انہوں نے امریکہ جانا ہے، یہ خاموشی سے کیوں بھاگے ہیں یا فرار کیوں ہوئے ہیں، اس کی تفصیلات کیا ہیں، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ ساتھ ہم بات کریں گے زرداری مافیا اور سندھ مافیا کے خلاف ایک ہندو غریب خاندان اسلام آباد پہنچا ہے اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کے وڈیرے ہیں انہوں نے ان کی جائیدادوں پر قبضہ کر رکھا ہے اور اس کا جو انصاف لینے کے لیے وہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں پہنچے ہیں۔ اس کی تفصیلات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور عمران خان سے انہوں نے جو مطالبہ کیا ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو اقبال پارک میں گریٹل اقبال پارک جو مینار پاکستان ہے، گریٹر اقبال پارک میں جو واقعہ پیش آیا تھا اس میں اب نئی پیش رفت ہوئی ہے اور یہ اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم کی تشکیل دے دی گئی ہے اور جو پنجاب پولیس ہے ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ اسپیشل ٹیم ہے جو صرف اسی معاملے کے اوپر کام کرے گی جو انسانیت سوز واقعہ پیش آیا ہے اس پر، اور اب ڈی ایس جی انویسٹیگیشن نے اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دی ہے۔ ٹیم کی سربراہی ایس ایس پی انویسٹیگیشن لاہور کریں گے اور ساتھ اس میں ڈی ایس جی شارق جمال کے مطابق اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم 4 سب ٹیموں پر مشتمل ہوگی۔ سب ٹیموں میں انویسٹیگیشن، فرانزک ایویڈنس اینڈ ڈیجیٹل میڈیا ٹیم ہوگی، ٹیموں میں انٹیلیجنس کلیکشن ٹیم بھی ہوگی اور ریڈنگ اینڈ اریسٹ ٹیم بھی شامل ہوگی۔ یہ 4 سب ٹیمیں ہوں گی، ایک اوپر ٹیم ہوگی اور اس کے نیچے 4 سب ٹیمیں ہوں گی جو عائشہ اکرام کے وہ 400 لوگ جو اس واقعہ میں ملوث تھے اور اس شرمناک واقعہ میں ملوث تھے، اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کو پوری دنیا میں بدنام کیا ہے اور پاکستان کی صحت کو نقصان پہنچایا ہے اور ایک نہتی لڑکی پر انہوں نے ظلم کیا ہے، اور نہ ہی اس بات کی ہمیں شریعت اجازت دیتی ہے، نہ ہمیں ہمارا دین اجازت دیتا ہے اور نہ ہی ہمارا آئین اور قانون اجازت دیتا ہے جو کام انہوں نے کیا ہے۔ ڈی آئی جی شارق جمال نے کہا ہے کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ واقعے میں ملوث کرداروں کو بے نقاب کریں، ملوث اشخاص کی شناخت کرنے میں پولیس کی مدد کریں۔ واقعے سے متعلق معلومات واٹس ایپ نمبر، اب یہ نمبر میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں تاکہ اگر آپ کے نالج میں ہو ان درندوں میں سے کوئی تو واٹس ایپ کریں پولیس کو 0309991111 اس نمبر پر واٹس ایپ پر شیئر کریں۔ معلومات شیئر کرنے والے کا نام مکمل صیغہ راز میں رکھا جائے گا اور ملزمان کو جلد گرفتار کر کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ یہ پنجاب پولیس کی طرف سے اور ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کی طرف سے جو پیش رفت سامنے آئی ہے اور یہ مینار پاکستان جو واقعہ پیش آیا ہے وہ عظیم جگہ جو پاکستان بننے کی یادگار ہے، پاکستان کی یادگار ہے، جہاں پر اتنا تاریخی ایونٹ ہوا تھا جس کو آج تک ہم مناتے آ رہے ہیں، اور جو پاکستان کی وہ جو جگہ ہے اقبال کے نام سے منسوب وہ جگہ ہے، اقبال کے نام سے منسوب وہ پارک ہے، ساتھ ہی اقبال کا مزار بھی ہے، اور ان درندوں کو شرم نہیں آئی کہ اقبال کے ہمسائے میں کھڑے ہو کر، اقبال کے پارک میں کھڑے ہو کر، اس مینار کے سائے میں کھڑے ہو کر جو پاکستان کی علامت ہے یہ ایسی درندگی کر رہے ہیں۔ اقبال بھی روئے ہوں گے اور مینار پاکستان بھی اس نے بھی یہ دیکھا ہوگا کیونکہ مینار پاکستان پہلے دیکھ چکا ہے کہ یہاں اسی قوم کے بڑوں نے بڑی کاز کے لیے اکٹھے ہوئے تھے اور نعرہ لگایا تھا اور اس کو حاصل کیا، اور یہ آج کہاں چلے گئے ہیں، کس حد تک بگاڑ آ گیا ہے اور یہ کہاں چلے گئے ہیں۔ تو ہمیں اپنے آپ کو ضرور سوچنا ہوگا، اور یہ بیسیکلی کسی ادارے کا قصور نہیں ہے، یہ حکومت کا قصور نہیں ہے، یہ ایک ایسی سوچ ہے۔ اب جو سوچ ہے وہ ہماری سوسائٹی ڈیولپ کرتی ہے، گھروں میں تربیت ہے، والدین کی تربیت ہے، اسکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، ٹیچرز ہیں، بھائی بہن ہیں، انہوں نے یہ سوچ ڈیولپ کرنی ہوتی ہے۔ آپ کے فرینڈز ہیں، آپ کی ایک کمپنی ہے، وہ سوچ وہاں سے ڈیولپ ہوتی ہے۔ خدا کے لیے ہمیں اپنی سوسائٹی کو بہتر کرنا ہوگا۔ جو ماں باپ کا کردار ہے ان کو اپنا کردار ادا کرنا
ہوگا، جو ٹیچرز کا ہے، جو علماء کرام کا ہے، جو ہمارے میڈیا کا ہے، جو ہماری سوسائٹی کا ہے، سب مل کر اپنا کردار ادا کریں گے تو تب ہی یہ بیمار ذہنیت ختم ہوگی، نہیں تو نہ اس کو حکومت ختم کر سکتی ہے، نہ کوئی ادارہ ختم کر سکتا ہے، اس ذہنیت کو سوسائٹی نے ہی ختم کرنا ہے۔ دوسری طرف جو معاملہ ہے اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو وڈیرے ہیں ان کے خلاف اب ایک غریب خاندان ہے وہ پہنچ گیا ہے اسلام آباد میں۔ یہ غریب خاندان ہندو خاندان ہے اور ان کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا گیا ہے ان وڈیروں کی طرف سے، اور ان وڈیروں کی تصویریں بھی انہوں نے شیئر کی ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ہم، تاکہ پوری دنیا کو پتہ چلے کہ یہ کون ہیں جو غریبوں کے ساتھ اور ہندو برادری کے ساتھ، اقلیت کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں، جس کی نہ ہمارا دین اجازت دیتا ہے اور نہ ہی ہمارا قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ سندھ کا جو متاثرہ ہندو خاندان ہے وہ وڈیروں سے تنگ آ کر اسلام آباد پہنچا ہے، سندھ میں قبضہ مافیا سے تنگ آ کر متاثرہ خاندان اپنی جان بچانے اور انصاف حاصل کرنے کے لیے اسلام آباد پہنچے ہیں۔ متاثرہ خاندان کا یہ کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان ہی ہماری آخری امید ہیں، ان سے اپیل ہے کہ ہماری 238 ایکڑ اراضی پر جو قابض باثر وڈیرے ہیں ان سے نجات دلائی جائے اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ میں آج سوال کرتا ہوں بلاول زرداری سے کہ آپ کو مینار پاکستان واقعہ پر تو بڑی تکلیف ہوئی ہے اور ہر پاکستانی کو ہوئی ہے، یا کہیں پر پنجاب میں کوئی واقعہ ہوتا ہے آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن آپ کو تکلیف نہیں ہوتی تو سندھ میں ہونے والی جو انسانیت سوز واقعات ہیں اس پر نہیں ہوتی۔ نہ آپ تھر کے بچوں کے لیے کبھی بولتے ہیں، نہ آپ عزیز میمن قتل کیس پر کبھی بولتے ہیں، نہ آپ جو نقیب اللہ محسود قتل کیس ہے اس پر کبھی آپ بولے ہیں، نہ ہی آپ کو شاہ رخ جتوئی نظر آتا ہے کیسے آپ نے ان کو بھاگانے میں اور کیسے ان کو بچانے میں آپ نے کردار ادا کیا، کیسے اس کو جیل میں آپ نے پروٹوکول دلوایا۔ اور یہ جو غریب خاندان ہے جو سندھ کے بیکورڈ علاقے سے اٹھ کے اسلام آباد پہنچا ہے، اس کے لیے آپ کی زبان کیوں گنگ ہو جاتی ہے، کیوں نہیں بولتے، کہاں جاتی ہے؟ آج بختیار زرداری کا ٹویٹ بھی آیا ہے، بختیار زرداری کا حق ہے وہ ٹویٹ کرے، لیکن میں بختیار سے یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ غریب ہندو جو وہاں کا ایک گھرانہ ہے یہ کیوں نہیں آپ کو نظر آتا جو وہاں سے سندھ سے اٹھ کر اسلام آباد عمران خان کے پاس انصاف لینے گئے ہیں؟ کیونکہ آپ کے وڈیروں نے قبضہ کیا ہوا ہے اور آپ سے انصاف کی ان کو امید ہی نہیں ہے، تبھی تو آپ سے انہوں نے کہا ہی نہیں ہے۔ اب اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اہل خانہ کے مطابق جو وہ فیملی آئی ہوئی ہے، قبضہ مافیا ماتحت عدالتوں اور سپریم کورٹ کے احکامات کے باوجود قیمتی اراضی چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ وفاقی دارالحکومت میں جو یہ احتجاج کیا جا رہا ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ 1960 میں ان کی 238 ایکڑ زائد زمین جو ایک سعید خان نامی شخص ہے، جو سعید خان علاقے کا نام ہے، کبو سعید خان میں واقع ہے، پر قبضہ کیا۔ تمام جو لوور کورٹس ہیں، ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ نے فیصلہ ان کے حق میں دیا، لیکن لینڈ مافیا جو قبضہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ سندھ میں ہماری کوئی بھی نہیں سن رہا۔ متاثرہ ہندو، ان کا بھائی اور ان کا بیٹا کیلاش کمار اب شہر اقتدار میں پہنچے ہیں۔ عمران خان سے انہوں نے ریکویسٹ کی ہے، التجا کی ہے کہ ہمیں ہمارا حق دیا جائے، اور ان کے جو وکیل ہیں متاثرہ خاندان کے بیرسٹر اختر حسین جبار صاحب، ان کا یہ کہنا ہے کہ 2015 اور 2018 میں سپریم کورٹ کا فیصلہ حق میں آنے کے باوجود انصاف نہیں مل رہا۔ مطالبہ یہ ہے کہ کمشنر جو وہاں کا کمشنر ہے اس کے ذریعے اراضی فروخت کر کے جو رقم ہے وہ عدالت میں جمع کروائی جائے تاکہ متاثرہ خاندان کو مل سکے، کیونکہ یہ وہاں پر 238 جو ایکڑ اراضی ہے یہ حاصل کر کے بھی وہاں کچھ نہیں کر سکتے، یہ اس کے اوپر قبضہ اپنا نہیں رکھ سکتے، یہ ان کے سامنے نہیں رہ سکتے، اس وجہ سے اس کو فروخت کر کے پیسے عدالت میں جمع کروایا جائے اور عدالت ان کو پیسے دے دے تاکہ یہ کہیں اور گزر بسر کریں اور اپنی زندگی گزار سکیں۔ تو ہمارا بھی چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی اور وزیر اعظم عمران خان سے بھی یہ مطالبہ ہے کہ اس ہندو خاندان کا جو سندھ سے چل کر پاکستانی، یہ وہ پاکستانی ہیں جو ایک بیکورڈ علاقے سے آئے ہیں، ان کو انصاف فراہم کیا جانا چاہیے اور ہم اس کا پرزور مطالبہ کرتے ہیں۔ ساتھ ہی جو معاملہ ہے بلاول زرداری کا، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول زرداری پہلے بھی امریکہ گئے تھے، اب بلاول زرداری اچانک سے دبئی روانہ ہو گئے ہیں، اور جو ذرائع کی خبر ہے اس میں یہ کہا گیا ہے
کہ چند دن وہ دبئی میں قیام کریں گے۔ 21 اگست کو بلاول زرداری دبئی سے امریکہ روانہ ہوں گے، اور ساتھ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ امریکہ میں بلاول زرداری کی اہم امریکی شخصیات سے ملاقاتیں ہوں گی۔ جو کچھ افغانستان میں ہوا ہے، افغانستان میں ہونے کے بعد بلاول زرداری آپ جانتے ہیں کہ پہلے خاموش رہا، پھر بلاول زرداری نے کہا کہ حکومت پارلیمنٹ کو اعتماد میں لے، اور پھر وہ چپکے سے امریکہ چلے گئے ہیں۔ امریکہ کو اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے اس طرح کے لوگوں کی، جو پاکستان جو اس وقت امریکہ سے بھی اوپر چلا گیا ہے پوری دنیا کی نظر میں، اور آج ساری دنیا کے جو بڑے رہنما ہیں وہ عمران خان سے رابطہ کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے بھگوڑے ہیں کہ دوڑ دوڑ کر یہ امریکہ کے پاس جاتے ہیں۔ اب دوبارہ اہم امریکی شخصیات سے ملاقاتیں ان کی ہوں گی، اور پہلے بھی یہ اہم شخصیات سے ملاقاتوں کا بیان دیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی نے کہ بلاول زرداری کے اہم شخصیات سے ملاقات ہے۔ دوبارہ افغانستان کے حالات دیکھ کر، دوبارہ جو بائیڈن کو جو تاریخی ذلت ہوئی ہے اس کو دیکھتے ہوئے بلاول زرداری کو اب یہ لگا ہے کہ شاید اب حالات بہتر ہو گئے ہیں، یہی وقت ہے کہ اب لوہے پر تھوڑا مارا جائے، اور وہ سی وی لے کر دوبارہ امریکہ جا رہے ہیں ان کا منت اور ان کا ترلا کرنے کے لیے کہ ہم دوبارہ آپ کو ہوائی اڈے دیں گے، ہم دوبارہ آپ کو اپنی سرزمین دیں گے، اگر آپ طالبان کے خلاف جنگ لڑنا چاہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن اقتدار ہمیں دیا جائے، ہم ویسے ہی غلامی کریں گے جو ہم نے مشرف دور کے بعد 5 سالہ دور میں ہم نے کی تھی، ہم دوبارہ وہی غلامی کریں گے۔ یہ جو ہے وہ پروپوزل لے کر بلاول زرداری ملک سے فرار ہو گئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں یہ کیا گل کھلاتے ہیں وہاں جا کر، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔